چارلس ٹی میڈکلف 1785 میں کلکتہ میں پیدا ہوا تھا۔ والد ایسٹ انڈیا کمپنی میں ڈائریکٹر تھا اور کلکتہ میں تعینات تھا۔ چارلس نے لندن سے تعلیم حاصل کی اور 1801 میں واپس آ کر کمپنی کی نوکری کا لی۔ وہ بنگال کے گورنر جنرل لارڈ ویلسلے کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا۔ برطانیہ اس وقت نپولین بوناپارٹ سے لڑ رہا تھا۔ نپولین ہندوستان پر بھی حملہ کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے مہاراجوں کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کر دیے تھے۔ فرینچ جرنیلوں نے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کی فوجوں کو بھی ٹریننگ دی تھی اور یہ اب پنجاب میں اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے۔ پنجاب اس وقت ہندوستان کی مضبوط ترین ریاست تھی۔ رنجیت سنگھ کی ریاست ستلج کے کناروں سے شروع ہو کر خیرپور اور کشمیر سے جلال آباد تک پھیلی تھی۔ اگر نپولین مہاراجہ کے ساتھ جڑ جاتا تو انگریزوں کے لیے ہندوستان پر قبضہ مشکل ہو جاتا، چنانچہ کمپنی سرکار مہاراجہ اور نپولین کے درمیان ہر صورت معاہدہ رکوانا چاہتی تھی۔ گورنر جنرل نے 1808 میں میڈکلف کو ایلچی بنا کر پنجاب بھجوا دیا۔ یہ امرتسر اور لاہور آیا اور پنجاب کا سسٹم دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میڈکلف نے گورنر جنرل کو لکھا، ہمیں اصل خطرہ نپولین سے نہیں رنجیت سنگھ سے ہے۔ اس کا کہنا تھا پنجاب کے ہر گاؤں میں سکول ہے اور مرد، عورت اور بچوں سب کے لیے تعلیم لازم ہے۔ پنجاب حکومت اس وقت تک کسی مسجد، مندر اور دھرم شالہ یعنی گردوارہ کی اجازت نہیں دیتی جب تک لوگ اس کے ساتھ سکول بنانے کا وعدہ نہیں کرتے۔ چنانچہ پنجاب میں جہاں بھی دھرم شالہ، مندر یا مسجد ہے وہاں سکول موجود ہے۔ دوسرا، پورے پنجاب میں دھوپ گھڑیاں نصب ہیں۔ یہ گھڑیاں رات کے وقت بھی ٹائم بتا دیتی ہیں اور مندروں اور گردواروں میں اتنی گھنٹیاں بجا دی جاتی ہیں۔ یہ لوگ وقت کے انتہائی پابند ہیں۔ ان کے چار ہمیشہ 4 بجے ہی بجتے ہیں اور پنجاب میں تمام لوگوں کے لیے عسکری تربیت اور اسلحہ لازم ہے۔ ہر گاؤں کی اپنی فوج ہے۔ یہ فوج گاؤں کی حفاظت بھی کرتی ہے اور جب مہاراجہ کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ ذاتی گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنا اسلحہ لے کر لاہور پہنچ جاتی ہے۔ پنجاب میں جتنے لوگ ہیں اتنے ہی سپاہی ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، میڈکلف وہ شخص تھا جس نے ہندوستان میں میڈیا یعنی پریس کی بنیاد رکھی تھی اور انگریزی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا تھا۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے، برطانیہ میں اس وقت تک بنیادی تعلیم لازمی نہیں تھی۔ برطانوی پارلیمنٹ نے سن 1870 میں پہلا ایلیمنٹری ایجوکیشن ایکٹ منظور کیا تھا، جس کے بعد انگلینڈ میں بنیادی تعلیم لازم ہوتی تھی۔ راجہ رنجیت سنگھ 1839 میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد تخت لاہور کمزور پڑ گیا اور انگریز نے 1849 میں پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، اس وقت پنجاب میں تعلیم 100% تھی۔ رنجیت سنگھ نے 1830 تک پنجاب کے ہر شخص کو پڑھا اور لکھا دیا تھا۔ انگریز اس تعلیم کو خطرناک سمجھتا تھا، چنانچہ یہ لوگ کنگز کالج لندن کے ایک نوجوان پروفیسر گوڈلیو ولیم لیٹرنر کو لاہور لے آئے۔ لیٹرنر بھی ایک عجیب و غریب کردار تھا۔ یہ 50 زبانیں جانتا تھا، عربی، ترکی اور فارسی مقامی لوگوں کی طرح بولتا تھا۔ کچھ عرصہ مسلمان بھی رہا تھا۔ اس نے داڑھی بڑھا کر اپنا نام عبدالرشید سیاح رکھا اور تمام اسلامی ملکوں کی سیاحت کی۔ وہ مسجدوں میں نماز تک پڑھ لیتا تھا۔ وائسرائے نے اسے ہندوستان بلایا اور اسے پنجاب کا نظام تعلیم بدلنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ لیٹرنر نے پنجاب کا دورہ کیا اور وائسرائے کو لکھا، مجھے پڑھے لکھے پنجاب کو جاہل بنانے کے لیے 50 سال درکار ہوں گے۔ وائسرائے نے اسے 50 سال دے دیے۔ اسے انسپیکٹر جنرل آف سیکولر پنجاب بنا دیا تھا۔ لیٹرنر کو گورنمنٹ کالج لاہور کا پرنسپل بنا دیا گیا۔ اس نے آگے چل کر پنجاب یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھی۔ یہ ان دونوں اداروں کا ابتدائی سربراہ تھا۔ انگریز نے پنجابیوں کو غیر مسلح اور ان پڑھ بنانے کے لیے پنجاب میں ہتھیار جمع کرائیں اور حکومت سے 3 آنے لے لیں اور عربی، سنسکرت اور گورمکھی کی کتاب دیں اور 6 آنے وصول کر لیں جیسی اسکیم بھی متعارف کرائی اور پورے پنجاب سے کتابیں اور اسلحہ جمع کر لیا۔ انگریز نے اس کے بعد انگریزی زبان کو سرکاری اور دفتری زبان بنا دیا اور سکولوں کو عبادت گاہوں سے الگ کر دیا۔
جاگیرداروں اور زمینداروں کے بچوں کو انگلش میڈیم تعلیم دے کر متوسط طبقے کو دبانے کی ذمہ داری بھی دے دی گئی۔ انگریزوں کو سمجھدار، قانون پسند اور انصاف کا پیکر بنا کر پیش کرنا بھی شروع کر دیا گیا۔ دھوپ گھڑی پر پابندی لگا دی گئی اور مقامی زبانوں اور کتابوں کو جہالت کا مرکب قرار دے دیا گیا۔ ولیم لیٹنر کا منصوبہ کامیاب ہو گیا اور اس نے 50 کی بجائے 30 برس میں پورے پنجاب کو غیر تعلیم یافتہ اور جاہل بنا دیا۔ لیٹنر نے اپنے ہاتھ سے لکھا، میں نے پورے پنجاب کا دورہ کیا، آج یہاں کوئی پڑھا لکھا شخص نہیں۔ اس نے سیالکوٹ کے ایک گاؤں چوڑیاں کلاں کی مثال دی۔ اس کا کہنا تھا، میں پنجاب آیا تو اس گاؤں میں 1,500 پڑھے لکھے لوگ تھے، آج یہاں صرف 10 لوگ گورمکھی اور ایک اردو پڑھ سکتا ہے، اور یہ بھی چند برسوں میں مر کھپ جائیں گے۔ لیٹنر نے پنجاب میں رہ کر اردو سیکھ لی تھی اور پھر اردو میں 2 والیوم کی تاریخ اسلام لکھی۔ یہ کتاب 1871 اور 1876 میں 2 بار شائع ہوئی۔ لیٹنر 1870 کی دہائی میں اپنا کام مکمل کر کے برطانیہ واپس چلا گیا۔ یہ بھوپال کی رانی سلطان شاہ جہاں کے بہت قریب تھا۔ رانی نے اسے کثیر سرمایہ اور آرکیٹیکٹس دیے۔ اس نے لندن میں واکنگ کے علاوہ جگہ خریدی اور بیگم سلطان شاہ جہاں کے نام پر شاہ جہاں مسجد بنوا دی۔ یہ مغربی یورپ اور برطانیہ میں پہلی مسجد تھی۔ یہ آج بھی قائم ہے اور مجھے اس میں جمعہ کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہو چکا ہے۔ مسجد میں لیٹنر کے نام کی تختی بھی لگی ہے۔ ولیم لیٹنر نے 1882 میں ہسٹری آف انڈیجنس ایجوکیشن ان پنجاب کے نام سے کتاب لکھی۔ اس نے اس میں انکشاف کیا، میں جب پنجاب پہنچا تو پورے ملک میں کوئی ایسی مسجد، مندر یا دھرم شالہ نہیں تھی جس کے ساتھ سکول نہ ہو۔ حکومت پوری ریاست میں مفت قاعدے تقسیم کرتی تھی اور یہ قاعدے پڑھنا عورتوں کے لیے لازمی تھا۔ اخلاقیات کی تعلیم پنجابی سسٹم کی بنیاد تھی۔ یہ لوگ اخلاقیات سے اپنی تعلیم شروع کرتے تھے۔ ہم نے ہر گھر سے قاعدے نکالے، جلائے اور ان کی اشاعت پر پابندی لگا دی۔ ہم نے عبادت گاہوں میں موجود تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے اور عوام کو مجبور کیا وہ انگریز کے سکولوں میں تعلیم حاصل کریں، لیکن ہماری تعلیم سب کے لیے نہیں تھی۔ ہم یہ سہولت صرف اپنے وفادار خاندانوں کو دیتے تھے۔ پنجاب میں سکھ، ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، یہاں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن ہمارے اقتدار کے صرف 30 برسوں میں یہ سب لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ جبکہ چارلس میڈکلف نے لکھا، ہم نے صرف انگریزی کو دفتری اور سرکاری زبان بنا کر ایک ہی رات میں پورے ہندوستان کو ان پڑھ بنا دیا۔ یہ تاریخی حقائق کیا ثابت کرتے ہیں؟ یہ ثابت کرتے ہیں حکومتوں کا ایک آدھ فیصلہ پوری قوم کا مقدر بدل دیتا ہے۔ یہ انتہائی تعلیم یافتہ قوموں کو صرف 30 برسوں میں جاہل ترین قوم بنا دیتا ہے، اور سر سید احمد خان جیسا کوئی ایک شخص آ کر قوم کو دوبارہ پٹڑی پر ڈال دیتا ہے۔ سر سید نے کیا کیا تھا؟ اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے جھولی پھیلائی اور علی گڑھ میں پہلی مسلم یونیورسٹی بنا دی۔ یہ تعلیم کے معاملے میں اتنے جنونی تھے کہ یہ چندہ مانگنے کے لیے لاہور کی ہیرا منڈی پہنچ گئے۔ طوائفوں نے کہا، آپ ہمیں ناچ کر دکھائیں، ہم اپنے زیور آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ شاہ صاحب نے سڑک پر ناچنا شروع کر دیا۔ سر سید کی جھولی زیوروں سے بھر گئی۔ طوائفوں نے کہا، مولوی صاحب ہماری کمائی حرام ہے، آپ حرام کی کمائی حلال کے کام پر کیسے لگائیں گے؟ سر سید نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، میں اس رقم سے علی گڑھ یونیورسٹی کے غسل خانے تعمیر کر لوں گا۔ آپ جنون دیکھیے۔ 1946 میں پاکستان کا اعلان ہوا تو ڈاکٹر ضیاء الدین احمد علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ انہیں پتہ چلا پاکستان کے لیے انجینئر چاہیے ہوں گے، مسلمان اس شعبے میں بہت پیچھے ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی نے فوری طور پر انجینئرنگ کالج کی نشستیں بڑھائیں، دن رات کلاسز چلائیں، ہر مہینے امتحان لیے اور 7 ماہ میں سینکڑوں انجینئرز تیار کر دیے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آگے چل کر پاکستان کو 10 سال میں قدموں پر کھڑا کر دیا۔ میرا سوال یہ ہے، اگر رنجیت سنگھ 1830 میں پورے پنجاب اور سر سید احمد خان ہندوستان کے اعلیٰ مسلمان خاندانوں کو تعلیم یافتہ بنا سکتے ہیں
تو ہم یہ کام آج کیوں نہیں کر سکتے؟ میری درخواست ہے حکومت راجہ رنجیت سنگھ اور سر سید احمد خان کے ماڈلز کا مطالعہ کرے اور ملک میں صرف تعلیم کا نظام مضبوط اور جدید بنا دے۔ یہ ملک 10-15 برسوں میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کچھ نہ کریں، آپ اعلیٰ تعلیم کا صرف ایک شعبہ لے لیں، آپ آرکیٹیکچر، انجینئرنگ، آئی ٹی، سوشل میڈیا، میڈیکل سائنس یا پھر ٹیکسٹائل انجینئرنگ کو لے لیں اور گراس روٹ سے لے کر یونیورسٹی تک 1 لاکھ نوجوانوں کو اس کی تعلیم دے دیں۔ یہ لاکھ لوگ پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بن جائیں گے، یہ ملک بدل جائے گا۔ لیکن یہ کرے گا کون؟ وزیر تعلیم شفقت محمود سارا دن الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور وزیر اعظم میچ دیکھتے رہتے ہیں۔ چنانچہ سر سید اور رنجیت سنگھ جیسے فیصلے کون کرے گا؟ یہ سوال بہت قیمتی ہے۔